بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، چنار اکیڈمی یوٹیوب چینل کی پیڈاگوجی کی ایک اور کلاس کے ساتھ ذوالفقار خان کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ انسٹرکشنل میتھڈ آف اردو کے اوپر ہے۔ تو اس سے قبل ہم نے انسٹرکشنل میتھڈ آف انگلش کے تقریباً 8 سے 9 جو میتھڈز تھے وہ ڈسکس کیے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم انسٹرکشنل میتھڈ آف اردو کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے دو جو میتھڈز ہیں، تو انسٹرکشنل میتھڈ آف اردو کو اگر ہم یوں کہیں گے ہدایاتی طریقے وہ حکمت عملیاں ہیں جن سے استاد طلباء کو سکھاتا ہے۔ ہر طریقے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ اب اس میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ، استاد مرکز طریقہ، جس میں استاد ہی مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جس میں استاد ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیسیو ہوتے ہیں۔ مطلب جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ استاد ہی کرتا ہے، جبکہ جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو اس میں استاد فعال ہے جبکہ طالب علم جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اس میں طریقہ جو ہے وہ لیکچر کا ہے۔ اس میں کیا ہے، استاد زبانی معلومات دیتا ہے، اور یہ کب استعمال کریں، نئے نظریات یا بڑی کلاس کے لیے جو لیکچر میتھڈ ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے وقت بچتا ہے، جبکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بورنگ ہو سکتا ہے، چونکہ جو کالج لیول کی جو کلاس ہوتی ہے وہ 40 منٹ کی ہوتی ہے، بعض دفعہ 40 منٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو لیکچر میتھڈ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بورنگ ہوتا ہے، چونکہ اس میں کوئی اتنی دلچسپی والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے، یہ وہ طریقے ہیں جو ٹیچر سینٹرڈ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، یہاں کر کے دکھانا ہے، اور یہ سائنس اور جو تجربہ گائے ہیں یا سائنس کی تدریس ہے یا کوئی تجربہ کرنا ہے تو یہاں کوئی ڈیمانسٹریشن دی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھ کر یاد رہتا ہے، جبکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ سب کو برابر موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد ڈکٹیشن ہے، کوئی چیز بولنا ہے اور اس کو لکھوانا ہے، بول کر لکھوانا۔ اس میں جس طریقے سے جب آج سے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جب اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت تختی ہوتی تھی اور تختی کے اوپر املا بولی جاتی تھی۔ ٹیچر جو تھا وہ کچھ بولتا تھا اور بچے جو تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ڈکٹیشن بیسیکلی وہی ہے، یا کوئی چیز نوٹس ہیں اس پر سے چیز کو دیکھنا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے توجہ بڑھتی ہے، جبکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ اتنا تخلیقی نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے لرنر سینٹرڈ میتھڈ۔ اس میں جو طالب علم اس میں فعال ہے، اس کو طالب علم مرکز طریقہ کہتے ہیں۔ اس میں طالب علم فعال ہوتا ہے، جبکہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، استاد بطور رہنما ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے جو یہاں وہ ہے ڈسکشن ہوتی ہے، ڈسکشن کا۔ اس میں سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، رائے لی جاتی ہے، پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اسٹوڈنٹ کے متعلق ان کو معافی ضمیر کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں سماجی علوم اور اردو اس میں شامل ہیں، جس میں ڈسکشن کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور جبکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے گروپ ورک، 4 یا 5 یا 6 طلباء کو اکٹھے ملا کر ایک گروپ کی شیپ دے کر ان سے مختلف ایکٹیویٹی کروانا، مختلف کام کروانا۔ اب اس میں ایک پروجیکٹ دے کر اس کے اوپر کام کروایا جاتا ہے، اس سے مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب اس میں جو فائدہ ہے وہ بچے جو ہیں وہ ٹیم ورک سیکھتے ہیں کہ ٹیم ورک کس طریقے سے کام کرتا ہے، جبکہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہاں بھی انوالو نہیں ہوتے، وہاں بھی کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد رول پلے ہے، کردار دے کر اس کے اوپر عمل کروانا، اور یہ اس میں کوئی تاریخ اگر آپ بیان کرتے ہیں، کوئی کہانی بیان کرتے ہیں، کوئی اخلاقی سبق دینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، رول پلے دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دلچسپ چیز یاد رہتی ہے، جبکہ اس میں جو شرمیلے بچے ہوتے ہیں وہ ہچکچاتے ہیں، انہیں ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد جو لرنر سینٹر میتھڈ ہے اس کی جو لاسٹ ہے وہ ہے انکوائری میتھڈ ہے، اس کو تحقیقی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں خود سوال کر کے جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، اس میں خود سوال کر کے جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میتھڈ ہے یہ سائنس اور جغرافیہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تجسس بڑھاتا ہے اور نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی رہنمائی چاہیے۔ تو یوں آج ہم نے انسٹرکشنل میتھڈ آف اردو کے دو جو میتھڈز تھے، جس میں جو مختلف ان کے اندر جو چھوٹے طریقہ کار استعمال ہوتے تھے، جس میں ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ اور لرنر سینٹرڈ میتھڈ، ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں ہم دیگر ان کے جو میتھڈز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔